ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. آپ کے مسائل کا حل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرماتے ہیں. اور یہ سیگمنٹ جو ہے بہت پسند کیا جاتا ہے. پوری دنیا میں رہنے والے جو ناظرین ہیں ہمارے وہ اپنے اپنے سوالات کے ساتھ اس سیگمنٹ کا حصہ بنا کرتے ہیں. مفتی صاحب تشریف فرمائیں. سب آپ کے پاس آن لائن سوالات بہت سارے کثرت سے آتے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ آپ مستقل اس کو جوابات بھی دے رہے ہوتے ہیں افتاء میں بھی اور یہاں پر. کیا فرمائے گا؟ کوئی سوالات ہیں تو ان کے جوابات میں کچھ. جی ہاں، بعض مریضوں نے یہ کویشچن کیا کہ ہم روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن درمیان میں طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، تو کیا روزے چھوڑ دیں یا کیا کریں؟ دیکھیں، ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ آپ روزہ رکھیں. اگر خدا نخواستہ درمیان میں زیادہ طبیعت خراب ہو تو آپ توڑ دیں. آپ کے توڑنے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا اور اس پر کوئی کفارہ نہیں ہوگا. آئندہ پھر جب رمضان ختم ہو جائے کہ روزے کی قضا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی برکت، صبر اور شفا عطا فرما دے اور آپ کنٹینیوسلی روزہ پورا کر لیں. اس لیے رکھیں ضرور، چھوڑیں نہیں. اچھا مجھ سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ ذوف آ رہا ہے طبیعت میں. وہ کہتے ہیں کہ میں فرائض جو ہے وہ تو میں کھڑے ہو کر پڑھ لیتا ہوں، لیکن دیگر نمازیں اور بطور خاص وطر کے لیے انہوں نے پوچھا کہ کیا وہ کرسی پر بیٹھ کر یا زمین پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ اس حوالے سے کیا حکم؟ دیکھیں، وطر اور فرض کا ویسے ایک ہی حکم ہوتا ہے کہ دونوں کھڑے ہو کر پڑھنے ہوتے ہیں. لیکن اگر صحیح شرعی عذر ہے کہ چکر آ رہے ہیں یا گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے، پاؤں میں شدید قسم کا پین ہے یا طبیعت اتنی خراب ہے کہ کھڑے ہو کر آدمی ہمت نہیں ہو پا رہی، تو پھر تو وطر کیا فرائض کے اندر بھی آدمی کو رعایت ملے گی. تو اگر وہ ایسا کر سکتے ہیں، فرض کھڑے ہو کر پڑھ لیں اور وطر میں زیادہ طبیعت خراب ہے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، انشاءاللہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. آپ کی کالز کو بھی لیں گے اور آپ کے سوالات کو بھی شامل کریں گے. ایک اور سوال مفتی صاحب سے شامل کرتے ہیں. وہ سب وراثت کے حوالے سے بڑے مسائل نظر آتے ہیں. تو اگر والدین نہیں ہیں تو اب ان میں بچوں میں یعنی ان کے اولادوں میں کس طریقے سے اس کی وراثت کو تقسیم کیا جائے، اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے. دیکھیں، اگر لڑکا لڑکی دونوں ہیں تو قرآن نے واضح طور پہ فرمایا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکے کے لیے دو لڑکیوں کے برابر حصہ ہے. جیسے ایک بیٹا ہے ایک بیٹی، تو لڑکا دو لڑکیوں کے برابر ہوتا ہے، تو اس کے کل ٹوٹل 3 حصے کر لیں. 2 حصے لڑکے کے پاس اور 1 حصہ بچی کے پاس ہے. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا، کال ڈراپ ہو گئی. ٹھیک ہے، مزید آپ کے پاس جو سوالات ہیں میں چاہتا ہوں سب ادھر ہی سے ہم کشید کر لیں. جی ہاں، زکوٰۃ کے کچھ مسائل لوگوں نے معلوم کیے تھے کہ اگر فرض کر لیں کہ ہمارے پاس سونا تھا اور ہم نے پچھلے سال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، تو اب اسی سونے پر 1 سال اور گزر گیا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا اس کا؟ دیکھیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو جو پچھلی زکوٰۃ ہے نا، اب اس پہلے سونے کی قیمت نکلوا لیں، پھر پچھلی زکوٰۃ اس میں سے مائنس کر لیں. اگر مائنس کرنے کے بعد اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر بچتی ہے تو پھر زکوٰۃ بنے گی. اگر نصاب کم ہو جاتا ہے تو پھر نہیں بنے گی. یہ اس یعنی اگر سونا ہے، مثلا سونے کے اندر سے آپ اس میں ایک یہ حکم ہوتا ہے کہ اگر سونا صرف سونا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اور پچھلی زکوٰۃ نکال دیں تو لازم سونے کی ویلیو کم ہو جائے گی، تو پھر زکوٰۃ اس میں اس سال نہیں بنے گی. ہاں، اگر دیگر اور مال ہے اس کے ساتھ ملا کر پھر پچھلے نکالنے کے بعد بھی اگر نصاب باقی رہتا ہے تو پھر اس کی زکوٰۃ بنے گی. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ سال بسال زکوٰۃ نکالیں. اور اگر پچھلے سال کی آپ نکال رہے ہیں تو پھر کسی اچھے عالم سے مشورہ ضرور کر لیں کہ بعض اوقات پچھلی سال کی زکوٰۃ نکالنے کے بعد موجودہ سال کی زکوٰۃ نہیں بن رہی ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، ایک سوال اور بھی آیا تھا کہ مسجد میں جو استعمال ہونے والی چیزیں مصلے ہیں یا اور دیگر کارپیٹس وغیرہ ہیں، مسجد میں دوسرا نیا سامان آ جاتا ہے، تو پرانے والے کے مصارف کس طرح کیے جائیں، وہ کس طرح استعمال کیے جائے، اس حوالے سے؟ جس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر کوئی قریبی ایسی مسجد ہے کہ جس میں اسی سامان کی ضرورت ہے اور وہاں پہ اتنی فنڈنگ وغیرہ نہیں ہوتی تو وہاں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اور اگر فرض کر لیں کہ دوسری جگہ بھی نہیں ہے، پھر اگر خراب ہونے کا نہیں ہے تو محفوظ رکھیں، ورنہ سیل کر کے اس کا پیسہ مسجد کے اندر لگا دیں. خراب کرنے سے بہتر کہ یہ طریقہ ہے. کالر ہمارے ساتھ. السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، آپ کو بہت بہت رمضان مبارک. بہت مبارک. جی، میرا کوشچن یہ ہے کہ ایک کوئی مریض جو ہے وہ بیڈ پہ ہو اور مطلب اس کی نماز پڑھنی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی وہ لیٹا ہوا ہے، مشینیں لگی ہوئی ہیں، پنیں وغیرہ لگی ہوئی ہیں، تو وہ اٹھ بھی نہیں سکتا، ہل بھی نہیں سکتا. تو ایک بازو اس کا بالکل بھی جو ہے وہ فارغ نہیں ہے، ایک بازو سے وہ کیسے تیمم کرے گا یا وضو کا؟ تو دوسرا یہ کوشچن یہ ہے کہ میکے والے زمین مانگتے ہیں، تو اگر زمین دے دیں تو بعد میں مطالبہ کر سکتے ہیں کہ میں واپس کروں. ٹھیک ہے، کوشش کریں گے کہ مفتی صاحب تک یہ سوال پہنچ گیا ہو، چونکہ آواز کا تھوڑے کیا ہوئی. جی، اگر کوئی مریض ایسا ہے کہ وہ مشینوں میں جکڑا ہوا ہے اور بالکل اس کو تیمم وغیرہ ایک ہاتھ فارغ ہے، تیمم کر ہی نہیں سکتا، اور پھر یہ بھی دیکھ لیں کہ کیا وہ اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں، یعنی تھوڑا سر اٹھا کر اس طرح، اگر سر اٹھا سکتا ہے تو پھر تو چلیں کوئی دوسرا اس کو تیمم کرا دے اور نماز پڑھ لے.
لیکن اگر سر بھی نہیں اٹھا سکتا تو خالی بھووں کے اشارے سے نماز نہیں ہوتی، پھر معاف ہے بالکل۔ تو یہ دیکھیں کہ اگر وہ اتنا ہی زیادہ لاغر ہیں اور کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے تو پھر نماز معاف ہے، انشاءاللہ قابل گرفت نہیں ہوں گے۔ اور یہ کہہ رہی ہیں کہ میکے والے بعض اوقات زمین مانگ لیتے ہیں اور جب عرصہ گزر جاتا ہے تو کیا ہم ان سے لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے؟ تو بالکل مطالبہ کر سکتے ہیں، چاہے میکے والے ہوں سسرال والے ہوں۔ اگر ایک آپ نے چیز عاریتاً دی ہے استعمال کرنے کے لیے تو آپ کو واپسی کا بالکل حق حاصل ہے، اور انہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ یہ کہہ کر کہ تم بیٹی ہو کیوں مانگ رہی ہو، ان کو واپس کرنا ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی جناب۔ پوچھنا تھا کہ یہ میرا 10 مرلے کا پلاٹ ہے، اس میں نے نیچے مکان خود بنایا تو اوپر جو ہے وہ بیٹی نے انویسٹمنٹ کی ہے، تو اس میں وراثت میں کس طرح اس کی تقسیم ہوگی؟ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ۔ جی قبلہ۔ دیکھیں اس قسم کا کہ جب ابھی فی الحال تو یہ والد صاحب زندہ ہیں جیسے، تو وہ مال وراثت ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، یہ والد کی ملکیت ہے۔ اگر والد صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر یہ دیکھا جائے اگر بیٹی نے اوپر جو مکان وغیرہ بنایا تھا اگر وہ بطور قرض تھا کہ میں بعد میں لے لوں گی، یہ طے ہوا تھا باقاعدہ، پھر تو پہلے اس کو اس کی قیمت دی جائے گی اور بقیہ پھر ٹوٹل میں وراثت جاری ہوگی۔ اور اگر ایسا کوئی بھی معاہدہ نہیں ہوا تھا، بس اجازت دے دی آپ بنا لیں، تو وہ صرف اس میٹیریل کی مالک ہے، اس کی وجہ سے بڑھنے والی قیمت کی مالکہ نہیں ہوگی۔ وہ یہ کہے کہ جی اس کو ہٹا کے اگر آپ دیکھیں تو 4 لاکھ کا بنتا ہے اور میرے اس کے 6 لاکھ بنتا ہے تو لہٰذا 2 لاکھ میرے ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اس سے کہا جائے گا اپنا سامان توڑو اور لے جاؤ، صرف میٹیریل کے مالک ہے۔ تو لہٰذا بقیہ کیونکہ اب اس نے وہ بنایا بھی دیگر ورثاء کے مکانوں کے اوپر ہے نا، جی جی، تو پھر اس کی ویلیو تو ان کی زمین کی وجہ سے بھی تو ہے، تو اس وجہ سے پھر یہ کہا جائے گا کہ یا تو ٹوٹل کے اندر وراثت جاری کروا لو اور یا میٹیریل کی قیمت لگوا لیں، اتنی قیمت بس وہ لے سکتی ہے، باقی کے اندر وراثت جاری ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جناب۔ جاوید کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی جی فرمائیے۔ جی مجھے آواز آ رہی ہے، سوال بتائیے۔ جی اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ جیسے قرآن پاک جو ہے باوجود ہم اٹھاتے ہیں کہ اس کا وہ ہے کہ قرآن پاک کو بغیر اس کے ہاتھ نہ لگائیں، تو یہ جو ہم موبائلوں میں آیتیں وغیرہ آتی ہیں انسان باوجود نہیں ہوتا، نہ کبھی ناپاک ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کھولتا ہے واٹس ایپ تو اس میں ایک آیت آ جاتی ہے جیسے آیت الکرسی، سورہ بقرہ، سورہ یاسین وغیرہ، یہ یوٹیوب پہ، تو اس طریقے سے ناپاکی میں ہاتھ لگاتے تو یہ کیا جائز ہے؟ ٹھیک ہے جناب، بہت اچھا سوال ہے، مجھ کیا فرمائیے۔ جی ہاں، یہ موبائل کی اسکرین کے اوپر اصل میں نقوش بنتے ہی نہیں ہیں، اچھا، یہ تو اندر پکسلز کی شکل کے اندر ہوتے ہیں، ہاں، جس کو مشینری متشکل کر کے آپ کو دکھا دیتی ہے، تو لہٰذا حقیقتاً اگر آپ اسی لیے ڈیجیٹل کیمرے سے پکچر کھینچنا جائز ہے، اگر یہ ایک واقعی پکچر بن جاتی تو تصویر کھینچنا تو حرام ہے، تو اسی وجہ سے پھر اس کی ٹچنگ وغیرہ سے کوئی پرابلم نہیں ہے، چاہے حالت جنابت میں ہو چاہے بے وضو ہو، اسکرین کو چھو سکتے ہیں، یہ قرآن چھونا نہیں کہلائے گا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا مصطفی، کالر تو نہیں ہے، ایک سوال اور آیا تھا ہمارے پاس کہ ریٹائرڈ ملازمین جو ہیں وہ اپنی جو ان کے جو ملتی ہے رقم، کیا اس پر زکوٰۃ دیں گے؟ اور اگر وہ نیشنل سیونگز کی طرف جانا چاہے، چونکہ اس میں انٹرسٹ کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، تو کیا وہ نیشنل سیونگ میں اس کو جمع کرا کے اس سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا کہیے گا؟ جی دیکھیں، وہ تمام گورنمنٹ کے یا پرائیویٹ اداروں کے بینیفٹس جو ریٹائرمنٹ کے بعد ملتے ہیں، اس میں حق ملکیت پہلے کبھی حاصل نہیں ہوتا، صرف ایک وعدہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ فارغ ہوں گے تو آپ کو اتنا ملے گا، تو وہ جب تک قبضے میں نہیں آئے گا اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی، اور قبضے میں آنے کے بعد بھی پھر اس پہ سال گزرے دیگر مال کے ساتھ، یا پہلے مال پہ سال گزر رہا ہو یا درمیان میں آ گیا تو پھر پہلے والے پر سال گزرنا، اس پر بھی سال گزرنا کہلائے گا، تب آخر میں کہیں جا کر ہوگا، ورنہ اس پر زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ ٹھیک ہے، کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب۔ جی سر، میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میں خود تو روزہ رکھتا ہوں لیکن میرا چھوٹا دکان ہے، بچوں کے لیے چپس وغیرہ وہ بیچتا ہوں میں، کیا یہ دکان کھولنا دن کو جائز ہے کہ نہیں بچوں کے لیے؟ ٹھیک ہے جی صاحب، کیا کہیے؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بڑوں کو بھی بیچ سکتے ہیں، کھانا ان کا ہیڈیک ہے، بیچنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صحیح، کوئی ہوٹل ووٹل تو ہے نہیں کہ چائے کا ہوٹل کھول لیا یہ جس میں کھانا ہی کھانے آتے ہیں، وہ تو منع ہوگا، لیکن یہ چپس وغیرہ یہ تو پیکٹ کی شکل میں ہوتے ہیں، بعض لوگ ویسے لے جا کے افطار کے لیے بھی کر سکتے ہیں، بڑوں چھوٹوں دونوں کو بیچ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے، اور ہمارے ساتھ کالر ہیں ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا مصطفی، سوالات تو اور بھی آتے ہیں، اور وہ اسکول کے بچوں کے لیے کہتے ہیں کہ اسکولز کے جو بچے ہیں وہ اگر روزے کی وجہ سے کوئی جیسے روزہ توڑ لیں تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا ان کو بھی قضا اسی طرح کرنی پڑے گی جس طرح کے ایک بالغ شخص؟ بچے شوق پہ بھی روزہ رکھ لیتے ہیں نا، اس حوالے سے۔ یہ نابالغ بچوں پر روزہ رکھنا ایک تو فرض نہیں ہوتا، اگر رکھ لیں اور توڑ دیں تو وہ گناہ گار بھی نہیں ہوں گے اور اس کی قضا بھی نہیں ہوتی بعد میں۔ جی ہاں، وہ بالکل اگر کروانا چاہیں الگ بات ہے، وہ بھی نفل بنے گا، لیکن ان پہ کوئی قضا وغیرہ لازم نہیں ہے، توڑ سکتے ہیں اگر توڑنا چاہیں تو، اور رکھنا چاہیں تو رکھ لیں بس۔ ٹھیک ہے، کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رمضان مبارک۔ بھائی مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ جو ہیلو جی جی آواز آ رہی ہے۔ جی، مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ میرے جو ہے میری دوست کا دیور ہے، اس کا جو انتقال ہو گیا، اب اس کی ایک بیٹی ہے، اس کے جو سسرال والے جو ہے نا وہ بچی کو اس کی جائیداد بھی دے رہا ہے،
کہنا بالغ ہوگی جب دیں گے، اور کبھی کہتے ہیں کہ جی اس میں لڑکا نہیں ہے تو یہ حصہ ہم سب بہن بھائیوں کا بنے گا، کہ یہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب کیا کہیے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو نابالغ بچی ہوتی ہے نا اس کے حوالے نہیں کرتے، یہ گورنمنٹ کا بھی ایک اصول ہوتا ہے، رول ہوتا ہے، تو یہ جب بالغہ ہوگی تب اس کے حوالے کیا جائے گا، لیکن جو کفالت کرنے والے ہیں وہ خائن نہ ہو کہ مالک کھا جائیں اس کا، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی مال میں سے بچی پہ خرچ کر سکتے ہیں، اس کا حساب کتاب باقاعدہ رکھیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ اگر صرف بچی وارثہ ہے تو نصف بچی کو ملے گا، اور باقی جو ہیں جو میت کے بھائی بہن ہیں ان کا بھی حصہ ہوگا، اور ان میں وہی تقسیم ہوتی ہے کہ لڑکے کو 2 اور لڑکی کو 1، تو لہٰذا یہ تک اتنی بات بھی ٹھیک ہے، درست۔ اچھا مفتی صاحب ایک کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ سر مجھے نا اپنے بچوں کے حوالے سے پوچھنا تھا، میں نے ان کے لیے کچھ زیور لیا ہوا ہے 12 تولے، اس کے بارے میں پوچھنا ہے کیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور دوسرا 82 تولے جو ہے نا میں نے چاندی خرید لی ہے صرف انویسٹمنٹ کے لیے، تو اس کا تقریباً ابھی 2 مہینے ہوئے ہیں، کیا اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لاگو ہے؟ جی بہتر، جی سر۔ دیکھیں بچے کتنے بڑے ہیں یہ نہیں بتایا، اگر وہ نابالغ ہیں تو پھر تو ان کے لیے جیسی لیں گی نا ان کی ملکیت میں داخل ہو جائے گا، چاہے فزیکلی طور پہ بچے نے قبضہ کیا ہو کہ نہ کیا ہو، تو لہٰذا یہ بچوں کا ہے، اس پہ جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتے زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن اب یہ والدہ اس میں تصرف بھی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ نابالغ بچوں کا مال ہے، اب ماں باپ اس میں سخت ضرورت کے بغیر تصرف نہیں کر سکتے، اب وہ بچوں کے لیے محفوظ ہے، اور اگر وہ بالغ ہیں تو اور رکھا ہوا ہے تو جب تک ان کے قبضے میں نہیں دیں گے، اور قبضے میں دے کر مکمل اس میں عمل دخل کا اختیار نہیں دیں گے، وہ چاہے بیچیں چاہے پھینکیں چاہے کسی کو تحفہ دیں، تب تک یہ انہی کی ملکیت میں رہے گا اور اس پر سال بسال زکوٰۃ بنتی رہے گی۔ اور اسی طریقے سے جو دوسرے نے پوچھا 80 تولہ چاندی ہے، اگر اس پر ابھی 2 مہینے گزرے ہیں، یہ دیکھا جائے گا کہ پچھلے کوئی ایسا مال ہے کہ جس پہ زکوٰۃ کا سال شروع ہو چکا ہو، اگر ہو چکا ہے تو یہ اس میں شامل ہوگا، چاہے 1 مہینے سال تمام ہونے سے 1 مہینے پہلے ہی ملا ہو، اگر پہلے کسی مال پہ زکوٰۃ کا سال چل رہا تھا تو وہ سال چلنا اس پر بھی سال چلنا کہلائے گا، 1 مہینے بعد اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی، اور اگر دوسرا کوئی مال نہیں ہے تو پھر یہ پورے سال کے بعد اس پہ زکوٰۃ بنے گی۔ اچھا مصطفیٰ، ایک صاحبہ کا یہ بھی سوال آیا تھا کہ والدین دونوں اس قابل نہیں کہ روزہ رکھ سکیں، ان کا فدیہ دینا ہے۔ اچھا فدیہ دینا ہے، ان کے ماموں کے بچے ہیں، صاحب نہیں قریب میں ہی رہتے ہیں، وہ بیمار بھی ہیں، مقروض بھی ہیں، ان کی بیماری پہ اخراجات بھی ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا اس رشتے میں ہم دے سکتے ہیں، اس رشتہ داری دے سکتے ہیں، اور سادات بھی نہیں ہے؟ جی ہاں، کزن کو دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل دے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ قبلہ مفتی صاحب، کنٹینیو رہیں گے ہمارے ساتھ، اذان فجر کے وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں ہم، اور اذان فجر ہوگی اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور آج جمعۃ المبارک ہے، انشاءاللہ ہدیہ درود و سلام بھی ہوگا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔